اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل قمر شفیق میں۔ محترم ناظرین، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والا ہے، بہت ہی بہترین ہونے والا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں۔ آج میں بتانے والا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کس طرح گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح تھے یا ان سے الگ؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی کون کون سے معجزے ہوئے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن مطلب آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل وفات پا چکے تھے، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ایک بدوی قبیلے کے ساتھ بسر کی۔ جیسا عرب کا رواج تھا، ان کا مقصد بچوں کو فصیح عربی زبان سکھانا اور کھلی آب و ہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔ پیدائش کے بعد 4 روز تک والدہ نے بیٹے کو دودھ پلایا، اور پھر 6 دن ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ طائف اور دیگر صحت افزا مقام سے دودھ پلانے والی مائیں ان آبادیوں میں بچے لینے آتی تھیں۔ یتیم دیکھ کر کئی عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہ لیا۔ حلیمہ سعدیہ ہر اعتبار سے کمزور تھیں اور انہیں کوئی بچہ بھی نہیں ملا تھا، لہٰذا انہوں نے گھر بغیر بچے جانے کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینا پسند کیا اور قافلے کے ساتھ واپس روانہ ہو گئیں۔ حلیمہ نے سوچا میں بچے کو غسل کرا دوں۔ مشکیزہ میں پانی بھرنے لگی تو وہ گویا ستاروں سے بھر گیا۔ بڑی حیران ہوئی، جب غسل دیا تو پھر مشکیزے سے ستارے نکل رہے تھے۔ غسل کے بعد حضرت حلیمہ کے خاوند حارث نے کہا، حلیمہ، بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا، میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں، بچے سیر ہو کر دودھ پئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، قافلے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ حلیمہ کے جو جانور آتے ہوئے چل نہیں پا رہے تھے وہ اب دوڑ رہے تھے۔ 2 سال کے بعد حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ کے پاس آئیں، مگر والدہ نے یہ کہہ کر انہیں واپس کر دیا کہ ابھی یہ اپنے پاس ہی رکھیں، اچھی آب و ہوا میں صحت اور اچھی ہو جائے گی۔ مزید 2 سال کے بعد حلیمہ نے دیکھا کہ آپ گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ ایک فرشتے نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر نکالا، اس کو آب زمزم سے دھویا، پھر واپس سینہ مبارک میں جوڑ دیا۔ اس واقعے سے حلیمہ بہت ڈر گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس والدہ کے پاس لے آئیں اور سارا ماجرا بھی سنایا۔ 4 سال کی عمر مبارک میں طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہیں۔ 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ یثرب اپنے عزیز و اقارب سے ملانے لے گئیں۔ شوہر کی بھی قبر کی زیارت کی، 1 ماہ قیام فرمائی۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر جو بدر شریف کے قریب ہی ہیں، وہاں طبیعت خراب ہو گئی اور ابوا کے مقام پر رحلت فرما گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے عمر میں والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دادا کے پاس آئیں اور ان کی امانت ان کے حوالے کر دی۔ دادا کو پوتے سے انتہا کا پیار تھا، ان کا کھیلتا کودتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ 2 سال دادا کے پاس رہے تو وہ بھی 83 سال کی عمر میں پوتے کو خیر بات کہہ گئے۔ اب آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب پر آ پڑی، جو 40 سال تک اپنے پیارے بھتیجے کے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے رہے اور ہر طرح ان کا خیال رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران میں ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کی کتب میں لکھی تھی۔
اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے ہی موجود تھیں۔ اس قسم کا ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدوی قبیلے میں اپنی دایا کے پاس تھیں۔ وہاں حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھا، کچھ سوالات کیے، یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائیں اور پھر کہنے لگے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنے سرزمین میں لے جائیں گے۔ اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لوٹا دیا گیا۔